بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شعیب بھی اس وقت اپنے انداز گفتگو سے کوئی ڈپلومیٹ ہی معلوم ہو رہا تھا، جس سنجیدگی، متانت اور ادب و احترام سے دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اس سے یہ گمان بھی نہیں گزرتا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک نہایت اونچے درجے کا پیشہ ور اجرتی قاتل تھا۔ اس دور کا المیہ یہی ہے، اس میں قتل و غارت اور دہشت گردی وغیرہ ایک بڑی صنعت یا شاید بہت بڑے فن کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اگر آپ چھوٹے موٹے آدمی ہیں اور غصے میں یا غلطی سے حتیٰ کہ کسی معقول وجہ کے تحت بھی کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ قاتل ہیں۔ پولیس آپ کو پکڑنے کے لیے حسب مقدور کوششیں کرے گی، اور اگر آپ اس کے ہتھے چڑھ گئے تو امید یہی ہے کہ آپ کا حشر خاصا عبرت ناک ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسی کام میں کمال حاصل کر لیتے ہیں، کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اسے صنعت کا درجہ دیتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کے محض ایک اشارے پر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر نہ جانے قاعدے قانون کہاں چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ بعض اوقات خود آپ کو سہارا دے کر اونچے سنگھاسن پر بٹھاتے ہیں، پھر نہایت ادب و احترام سے آپ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ تفاوت، یہ تضاد آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ لیڈی ڈائنا کو ہلاک کرنے کے لیے شعیب کو 2 ملین پاؤنڈ کی پیشکش ہوئی تھی۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 7 کروڑ سے اوپر تھی، لیکن مجھے رقم پر حیرت نہیں تھی۔ ایک سپر پاور کے شاہی خاندان کی ایک نہایت اہم اور ممتاز شخصیت کو قتل کرنے کا یہ معاوضہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ پاکستان جیسے غریب ملک میں غریبوں کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے کسی اسمبلی کے ممبر کو ادھر سے ادھر لڑکنے، کسی معاملے میں ہاں کرنے یا کسی معاملے میں نہ کرنے کا اتنا معاوضہ مل جاتا ہے۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اس معاملے میں برطانوی حکومت کا ایک نمائندہ بیٹھا اس شخص سے نہایت دوستانہ ماحول میں بات چیت کر رہا تھا، جو لیڈی ڈائنا کا قاتل بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے ہاں بلوانے یا اپنی کسی ایجنسی کے ذریعے اغوا کرانے اور اسکاٹ لینڈ وغیرہ میں اس سے تفتیش کرنے کے بجائے اس کے در دولت پر حاضر ہو کر معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر یہ کوئی پاکستانی معاملہ ہوتا اور کوئی پاکستانی نمائندہ اس قسم کے مذاکرات کر رہا ہوتا تو مجھے کوئی خاص حیرت نہ ہوتی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد چارلس گہری سانس لے کر بولا، تم نے 2 ملین پاؤنڈ کا یہ کنٹریکٹ ٹھکرا دیا؟ ہاں، شعیب نے اختصار سے جواب دیا۔ کیوں؟ چارلس نے جاننا چاہا۔ میری مرضی، شعیب کا جواب اب بھی مختصر تھا۔ چارلس نفی میں سر ہلاتے ہوئے ملائمت سے بولا، میرا خیال ہے اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہو سکتا۔ شاید جواب مختصر ہونے کی وجہ سے تمہیں اتنا سادہ لگ رہا ہے۔ شعیب مسکرایا، اگر میں ذرا تفصیل میں جواب دوں گا تب بھی مفہوم یہی ہوگا۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں تم ذرا کھل کر بات کرو۔ چارلس کے لہجے میں مہذبانہ اصرار تھا۔ کھل کر تو میں نے آج تک اپنی بیوی سے بات نہیں کی۔ بیوی سے تو خواہ تم بالکل ہی بات مت کرو، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ چارلس خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ شعیب ایک لمحے کچھ سوچنے کے بعد بولا، بس کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ ایک تو میں نے اس سے پہلے کسی عورت کو قتل نہیں کیا، دوسرا مجھے اس عورت کی اب تک کی زندگی میں کوئی زیادہ بڑی خباثت نظر نہیں آئی۔ کسی کی نجی زندگی سے میں کوئی مطلب نہیں رکھتا، لیکن کسی بھی دوسرے زاویے سے یہ عورت کسی بھی اعتبار سے مجھے انسانیت کی مجرم نظر نہیں آئی۔ اوہو، چارلس احتجاجیہ انداز میں دھیرے سے ہنسا، گویا تم بہت نیک قسم کے قاتل ہو، صرف ان لوگوں کو قتل کرتے ہو جو تمہیں انسانیت کے مجرم نظر آتے ہیں۔ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، شعیب ہلکی سی ناگواری سے بولا۔ تاہم میں چونکہ ہر ایرے غیرے کو قتل نہیں کرتا پھرتا، میرا نشانہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ماضی میں مجھے کچھ نہ کچھ گنونا پن مل جاتا ہے۔ بڑے آدمیوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، یا یوں کہو کہ ان کی غلطیوں کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا ذرا سا غلط فیصلہ ہزاروں انسانوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے، لاکھوں انسانوں کو زندہ درگور کر دیتا ہے، یا انہیں اذیت ناک موت کی آغوش میں پہنچا دیتا ہے۔ کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟
نہیں درست ہے، چارلس نے تسلیم کیا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج کی دنیا میں جنہیں بڑے لوگ کہا جاتا ہے وہ کچھ ایسی مثالی زندگی گزار کر بڑے نہیں بنتے، نہ جانے کیا جوڑ توڑ کرتے ہیں، ان کا اعمال نامہ نہ جانے کیسی کیسی خباثتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ میں بے شک معاوضہ لے کر قتل کرتا ہوں اور اپنا مطلوبہ معاوضہ ملنے پر کسی کو بھی قتل کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے اس کے اعمال نامے میں سے کوئی نہ کوئی جواز چن لیتا ہوں کہ فلاں شخص اس وقت بے شک بڑا نیک نام تھا، بڑے اونچے مقام پر فائز تھا، بے شمار لوگ اس کے نام کی مالا جپ رہے تھے، لیکن اپنی فلاں حرکت کی وجہ سے وہ موت کا مستحق تھا، وہ انسانیت کا مجرم تھا، اسے تو بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا اور بڑی عبرت ناک موت مرنا چاہیے تھا۔ بہت خوب، گویا تم بڑے باضمیر قسم کے قاتل ہو۔ چارلس کا لہجہ اب بھی قدرے احتجاجیہ ہی تھا اور میرا خیال تھا شیوبک کو یہ بات کچھ ناگوار گزر رہی تھی۔ نہیں، مجھے باضمیر ہونے کا دعویٰ نہیں، شیوبک ملائمت سے بولا۔ میں اپنے آپ کو اس جواز سے صرف اس لیے مطمئن کرتا ہوں کہ رات کو آرام کی نیند سو سکوں، کوئی کنٹریکٹ پورا کرنے کے بعد بھی میرے ذہن میں کوئی بوجھ نہ ہو، ورنہ اس قسم کے کام انسان خواہ کتنا بھی بھاری معاوضہ لے کر کرے اور اس کے اعصاب خواہ کتنے ہی مضبوط ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی وہ اندر سے ضرور چٹکنے لگتا ہے، جبکہ میں بالکل مطمئن اور مسرور ہوں، میں نے کبھی اپنے آپ کو مضطرب یا پریشان محسوس نہیں کیا۔ لیڈی ڈائنا کو قتل کرنے کا تمہیں کوئی جواز نہیں مل سکا؟ چارلس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میرے انکار کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، شیوبک نے جواب دیا، مجموعی طور پر بات صرف یہی ہے کہ میرا دل نہیں چاہا۔ چلو مان لیا، چارلس نے سر ہلایا۔ قصہ مختصر یہ کہ تم نے کنٹریکٹ واپس کر دیا، لیکن تمہیں پھر بھی یہ یقین ہے کہ لیڈی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمہارا خیال ہے یہ پروگرام ملتوی نہیں ہوا؟ خیال نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام ملتوی نہیں ہوا، اسی لیے تو میں نے تمہارے سفارت خانے کو گمنام خط لکھ کر ٹپ دینے کی کوشش کی تھی، ورنہ مجھے اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ شیوبک تیکھے لہجے میں بولا۔ تم نے یہ زحمت کیوں اٹھائی؟ چارلس نے جاننا چاہا۔ یوں ہی میں نے سوچا اس عورت کو قتل نہیں ہونا چاہیے، شیوبک کندھے اچکا کر بولا۔ میں نے اس سلسلے میں تمہارے سفارت خانے کو ٹپ دے کر اپنی زندگی اور اپنے کیریئر کے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، کیونکہ جو لوگ میرے پاس کنٹریکٹ لے کر آئے تھے وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کریں گے کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو، اور اگر منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کا شک مجھ پر جائے گا، کیونکہ میرے انکار سننے کے بعد ہی میرے ہی سامنے غیر ارادی طور پر ان میں سے ایک کے منہ سے نکل گیا تھا کہ پھر حمان سے بات کر لیتے ہیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہیں اتنی بے صبری سے میرے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں انجان سا بنا رہا تھا، جیسے میں نے یہ بات سنی ہی نہیں۔ تمہارے تعاون کے لیے میں واقعی تہ دل سے تمہارا شکر گزار ہوں۔ چارلس حقیقی ممنونیت سے بولا۔ میں تم سے پوچھنے ہی والا تھا کہ تمہارے بعد کنٹریکٹ کس کے پاس گیا ہوگا۔ میں ابھی اس سوال کے لیے مناسب الفاظ ہی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے زیادہ امید نہیں تھی کہ یہ بات تمہیں معلوم ہوگی، اور اگر معلوم ہوگی تو تم مجھے بتانا پسند کرو گے یا نہیں۔ اچھا ہوا تم نے پوچھے بغیر ہی بتا دیا۔ جب میں نے تمہارے سفارت خانے کو خط لکھنے کی حماقت کر ہی ڈالی اور تم لوگوں کو معلوم ہو ہی گیا کہ خط میں نے لکھا تھا، تو اب کوئی بھی بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیوبک قدرے بے پرواہی سے بولا۔ اب تم خاصی سمجھداری سے بات کر رہے ہو۔ چارلس کے لہجے میں اب اچھی خاصی محبت جھلکنے لگی تھی، لیکن تم ہمارے سفارت خانے کو خط لکھنے کو حماقت مت قرار دو۔ میرے خیال میں تو تم نے زندگی میں پہلی بار ایک ڈھنگ کا کام کیا ہے، تم ہماری حکومت کی گڈ بکس میں آ گئے ہو۔ چارلس نے گویا شیوبک کو خوشخبری سنائی تھی، لیکن وہ منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری حکومت کی گڈ بکس میں آ کر کیا ملے گا؟ میری حیثیت تو تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ تمہارے ملک سمیت جن ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس میرا تھوڑا بہت ریکارڈ موجود ہے، وہ تو جوں کا توں رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ شاید، چارلس مبہم لہجے میں بولا، لیکن ہم کم از کم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ کنٹریکٹ واپس کرنے سے تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کی کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے۔
چارلس کی دانست میں شاید یہ بھی شویبک کے لیے ایک خوشخبری تھی، لیکن شویبک نے اس پر بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کم از کم خوشی تو ہرگز ظاہر نہیں کی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، میں نے کنٹریکٹ واپس کر کے اور تمہاری حکومت کو ٹپ آف کر کے اس سے زیادہ خطرہ مول لیا ہے جتنا مجھے کنٹریکٹ قبول کرنے کی صورت میں لاحق ہوتا۔ ظاہر ہے جو لوگ اس قسم کے کنٹریکٹ لے کر آتے ہیں وہ بھی معمولی لوگ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بھی کچھ طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ چارلس نے گویا اسے تسلی دی۔ مجھے معلوم ہے، اسی اعتماد کے ساتھ تو میں زندہ ہوں۔ وہ ایک خاص قسم کی بے نیازانہ خود اعتمادی کے ساتھ بولا، مجھے اس کے انداز میں کسی حد تک تکبر کی جھلک بھی محسوس ہوئی۔ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے تمہاری حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں، میں تمہیں مدد کی پیشکش کر بھی نہیں رہا۔ چارلس نے فوراً گویا اس کی خوش فہمی دور کی، میں تو ویسے ہی تمہارے سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ایک اندازہ ظاہر کر رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے خیال میں کنٹریکٹ اب ہمان ہی کے پاس ہے؟ مجھے کچھ ایسی ہی خبریں ملی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ درست ہیں۔ شویبک نے جواب دیا، اب وہی لیڈی ڈائنا کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں 4-6 کنٹریکٹ ہی کیے ہیں اور سنا ہے کہ وہ کسی میں ناکام نہیں رہا۔ اگر وہ لیڈی ڈائنا کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کا مقام ہوگا۔ چارلس بولا، تم اسے روکنے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ شویبک نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، میں ایک اکیلا حقیر سا آدمی بلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ زیادہ کثر نفسی سے کام مت لو، ہمیں معلوم ہے کہ تم کتنے حقیر ہو۔ چارلس بولا، میری صلاحیتیں اور میرے خطرناکی اپنی جگہ صحیح، لیکن فرد بہرحال فرد ہی ہوتا ہے اور حکومتیں بہرحال حکومتیں ہی ہوتی ہیں۔ تم ایک حکومت کے نمائندے ہو، حکومت بھی معمولی نہیں بلکہ ایسی حکومت جو کبھی تقریباً پوری دنیا پر قابض رہی ہے، جس کی حدود میں کبھی سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا۔ شویبک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پرانی باتیں مت کرو، آج کے دور میں رہ کر بات کرو۔ چارلس ملائمت سے بولا، آج بھی تمہارے ملک کا شمار سپر پاورز میں ہے، تمہارے پاس پولیس ہے، ملٹری انٹیلیجنس ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، اسپیشل سیکرٹ سروس ہے، میرے تعاون کی تمہیں بھلا کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے سارے محکموں کو اٹھا کر یہاں نہیں لا سکتے۔ اہم شخصیت کے دورے کے موقع پر زیادہ سے زیادہ 2-4 خاص آدمی آ جاتے ہیں، زیادہ تر تو میزبان ملک کے انتظامات پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی ہم شور شرابہ نہیں چاہتے، اس سے بدنامی ہوتی ہے، اسکینڈل بنتے ہیں، پریس عجیب افسانے تراشنے لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور خطرہ بھی ٹل جائے، بس چند افراد اس معاملے سے آگاہ ہوں، اصل میں وہی اس معاملے کو سنبھالیں، باقی سب روایتی انتظامات معمول کے مطابق نظر آئیں۔ اس لیے میں تم سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں جو مدد کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے، یعنی تمہارے سفارت خانے کو خط لکھ کر خبردار کر دیا ہے۔ شویبک بولا، وہ مدد تو اپنی جگہ ہے اور اس کے لیے ہم تمہارے جتنے شکر گزار ہیں اس کا اندازہ جلد ہی ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی تم ہماری خاصی مدد کر سکتے ہو۔ چارلس نے اصرار کیا، تمہارے ساتھ استنبول نہیں جا سکتا۔ شویبک بولا، میں کبھی کسی ایسے پروگرام کے مطابق اس گاؤں سے باہر نہیں جاتا جس کا دوسروں کو علم ہو۔ ٹھیک ہے، تمہاری احتیاط پسندی میں ہی تمہارے بقا ہے، ورنہ اب تک تم مارے جا چکے ہوتے یا کسی حکومت کے ہتھے چڑھ چکے ہوتے، لیکن فی الحال تم باہر بھی محفوظ ہو۔ یہ تو تمہارا اپنا گاؤں ہے اور تمہارے پیچھے ایک خطرناک جنگجو قبیلہ ہے، یقیناً یہاں تم اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہوگے، لیکن میرے ساتھ چلتے وقت بھی تمہیں اندیشوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی مدد کے لیے تمہیں ساتھ لے جاؤں گا اور اس وعدے کے ساتھ لے جاؤں گا کہ کوئی حکومت تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ ویسے بھی کسی حکومت کو تم پر ہاتھ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے خلاف کہیں بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، ورنہ شاید اب تک تم پر ہاتھ ڈالا جا چکا ہوتا۔ شویبک کسی سوچ میں گم دکھائی دینے لگا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد چارلس بولا، کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں میرے وعدے پر اعتبار کرنا چاہیے اور اپنے اس قلعے سے نکلنا چاہیے۔
اگر انگریزوں کے وعدے قابل اعتبار ہوتے تو ایک زمانے میں وہ پوری دنیا پر قبضہ نہ کر پاتے۔ شعیبک مسکراتے ہوئے بولا، طنز و مزاح کو چھوڑو پیارے، انگریز اب ایسی بے کردار قوم بھی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ اس لمبی بحث میں مت الجھو، فی الحال کام کی بات کرو۔ تمہیں لیڈی ڈائنا کے دورے کے موقع پر استنبول میں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن مجھے قبیلے میں کچھ خاص لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کرنا ہوگا۔ شعیبک گویا یکدم ہی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، تاکہ اگر میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو وہ اس کا کچھ توڑ کر سکیں۔ گڑبڑ نہیں ہوگی، چارلس نے ایک بار پھر اسے اطمینان دلایا۔ جس طرح تمہاری نظر میں زبان اور وعدے کی کوئی اہمیت ہے، اسی طرح میرے نظر میں بھی ہے۔ تمہارا علاوہ مسٹر افضل چودھری بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ روایتی انتظامات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تم دونوں کو ساتھ لے کر میں ایک طرح سے بالکل غیر روایتی انتظام کر رہا ہوں۔ اب تم مجھے حمان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں نے خفیہ محکموں کی جو فائلیں دیکھی ہیں، ان میں مجھے اس شخص کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملیں گی بھی نہیں۔ شعیبک بولا، وہ ایک افسانوی سا کردار ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے ہم پیشہ لوگوں میں سے بھی کسی نے کبھی اسے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہمارے حلقوں میں مشہور ہیں۔ وہ شاید نسلاً یہودی ہے اور اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دے چکا ہے، لیکن یہ بات تصدیق شدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یقینی طور پر جو باتیں معلوم ہیں وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، اس کے بارے میں ایک بات تو طے ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شکار کو کسی دھماکہ خیز چیز سے قتل کرتا ہے، موقع کی مناسبت سے کسی بھی قسم کا کوئی بام استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں ہزارہ قسم کے بام ایجاد ہو چکے ہیں اور وہ ان سب پر اتھارٹی معلوم ہوتا ہے۔ ان ایجادات سے جتنا فائدہ وہ اٹھاتا ہے، اتنا شاید ہی کوئی اٹھاتا ہو۔ وہ ایک بار پھر کسی سوچ میں الجھ گیا، شاید کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر پرخیال انداز میں اپنی مونچھ کو بل دیتے ہوئے بولا، اس کے بارے میں دوسری اہم بات یہ محسوس کی گئی ہے کہ وہ بڑا زبردست حسابی کتابی آدمی ہے۔ اپنی واردات کی تفصیلات وہ بڑے حساب کتاب سے طے کرتا ہے، گویا کمپیوٹر سے مدد لے رہا ہو۔ اس کی واردات کا انداز بتاتا ہے کہ اگر اس کے شکار کو اس کے اندازے کے مطابق کسی خاص مقام پر پہنچنے میں 2-4 سیکنڈ دیر ہو جاتی تو اس کی واردات ناکام بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ اندازہ ہی کسی ایسی چیز کے بارے میں لگاتا ہے جس میں تاخیر کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ حمان کا کوئی اتا پتہ چارلس نے دریافت کیا۔ شعیبک مربیانہ انداز میں مسکرایا، وہ میری طرح جڑوں اور بنیادوں والا آدمی نہیں ہے، وہ تو محض ایک چھلاوا اور سایہ ہے۔ پھر بھی آخر لوگ اس سے رابطہ تو کرتے ہوں گے، وہ کتنی بھی اونچی چیز صحیح، لیکن بہرحال ہے تو اجرتی قاتل۔ وہ محض افسانوی کردار بن کر تو نہیں رہ سکتا، اسے کنٹریکٹ کی ضرورت تو پڑتی ہوگی اور کچھ طاقتوں کو اس کی خدمات کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ رابطے کا کوئی طریقہ تو ہوتا ہوگا۔ یقیناً ہے، ایک ٹیلی فون نمبر کے بارے میں سنا ہے کہ اس پر کچھ اشاراتی سے انداز میں پیغام چھوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پیغام مسٹر ایچ کے لیے ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس ٹیلی فون نمبر کا تعلق ایک صہیونی تنظیم کے ریٹائرڈ سربراہ سے ہے۔ حمان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت کس ملک میں ہے، لیکن پیغام بہرحال اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ کسی ایجنسی سے خفیہ انداز میں پیغام دینے والوں کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں کہ کیا وہ اپنے مقصد میں سنجیدہ ہیں، پھر بڑے گھماؤ پھراؤ کے بعد حمان ان سے خود رابطہ کرتا ہے اور کہیں ملاقات طے پاتی ہے۔ اس کام میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے، اور اگر وقت ہوتا تب بھی شاید حمان تم سے نہ ملتا۔ کنٹریکٹ طے ہو جانے کے بعد تو وہ یقیناً تم سے نہ ملتا، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا کہ تم ایک غیر روایتی قسم کے برطانوی ڈپلومیٹ ہو۔ وہ سمجھ جاتا کہ تمہاری ملاقات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ شعیبک یہ تفصیل بتا کر خاموش ہو گیا۔ چارلس بھی خاموش تھا اور کسی گہری سوچ میں تھا۔ میں نے شعیبک کی گفتگو کا ایک ایک لفظ نہایت توجہ سے سنا تھا، لیکن بظاہر میں اس کی طرف کچھ زیادہ متوجہ نہیں تھا۔ البتہ کیتھرین پوری طرح اس کی طرف متوجہ نظر آ رہی تھی۔